أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد। सूरतुल बकरा की
یہ 11 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 232 سے، اور یہ سلسلہ ختم ہوا آیت نمبر 242 پر۔ ان آیتوں میں طلاق کے احکام کا تذکرہ جاری ہے، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں طلاق کے احکام کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا۔ سورۃ البقرہ کی ان آیتوں میں طلاق کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اس بات پر سرزنش فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور ان کے درمیان جو رسول بھیجے گئے تھے مختلف اوقات میں، ان رسولوں کو اور اللہ کی کتاب اور رسولوں کی تعلیمات کا نچوڑ یعنی شریعت کو پس پشت ڈال دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے شریعت کا تصور ختم ہو گیا۔ آج ان کے پاس نہ نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے، نہ وراثت کا، نہ ذبیحے کا مسئلہ ہے، نہ حلال و حرام کا، ساری تفصیل گم کر دی انہوں نے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تاکید کی ملت ابراہیم کی دہائی دے کر کے اللہ کے دین پر قائم رہنا، دین توحید پر قائم رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت سے احکام شریعت کا تذکرہ شروع فرمایا۔ تو نماز کا تذکرہ چل رہا ہے، روزے کا تذکرہ ہوا، حج کا تذکرہ ہوا، بار بار انفاق کا، زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، دیکھو جو دین کی نعمت تم کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کی حفاظت کرو، بہت بڑی نعمت ہے، اور فرمایا جو دین سے محروم ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، ان سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ نہ مرد مشرک عورت سے نکاح کرے، نہ کسی خاتون مسلم خاتون کا نکاح کسی مشرک مرد سے ہو سکتا ہے، بھلے وہ کیبنٹ منسٹر ہی کیوں نہ ہو، اور نکاح کرو تو مومن سے، بھلے وہ غلامی کیوں نہ ہو، بھلے وہ باندی ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس غیر معمولی ہے۔ ایمان سے جو محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت بڑی نعمت سے محروم ناکام ترین انسان وہ ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اس مسئلہ بیان فرمایا تو پھر اس چیز کا بھی تذکرہ آ گیا جو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایمرجنسی میں پیش آنے والی صورتحال ہوتی ہے، جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اس کے رسول نے پسند نہیں کیا، اور اس کو ہم طلاق کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتے ازدواج قائم ہوتا ہے اس کی بنیاد محبت ہے، مودت ہے۔ مودت کا لفظ محبت سے بھی اونچا ہے، عربی میں مودت کہتے ہیں ایسی محبت جس میں شفقت ہو، ایسی محبت جس میں ہمدردیاں ہوں۔ کبھی کبھی محبت تو کسی جانور سے بھی ہو جاتی ہے، کسی پھول سے ہو جاتی ہے، کسی اچھی چیز سے ہو جاتی ہے، لیکن مودت کی بات الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت ہے ودود، اسی مودت روٹ ورڈ سے یہ لفظ نکلا ہے ودود، شفقت فرمانے والا، کرم فرمانے والا، ایسا محبوب جو خبرگیری فرماتا ہو۔ لہذا یہ مودت جو ہے نا، یہ بیس ہے نکاح کی، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے، کوتاہیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، مربت کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ یہ ہے اسلام میں نکاح کا مقصد۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی اس بات کا امکان ہے کہ انسانی معاشرے میں تلخی پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، محبت باقی نہ رہے،
جھگڑے اتنے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دین کے حدود میں رہنا مشکل ہو جائے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، مارا پیٹی ہو رہی ہے، تو 3 شکلیں اسلام نے دی ہے مرد کو طلاق کی، اور دونوں مل کر اگر ایک مفاہمت کر رہے ہیں اور ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو خلا کی، اور اگر یہ بھی شکل نہیں ہو رہی ہے تو پھر تفریق کی، جس میں قاضی کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے، قاضی کی منظوری کو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی تاکہ یہ کیسز زیادہ نہ ہو، جھگڑے زیادہ نہ ہوں۔ پہلی جو شکل ہے طلاق کی، اس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس کا ایک طریقہ کار شریعت میں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، ایک ایسی پاکی کی مدت میں جس میں کہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہو ایک ہی طلاق استعمال کی جائے، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ عدت گزرنے کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں، خاتون کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہیں، وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے دونوں لوٹ پڑنا چاہتے ہوں، واپس جانا چاہتے ہوں، پچھتاوا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ اختلاف بڑھ رہا ہے، کوشش کی تھی، طلاق رجعی ہوئی تھی، رجوع کر لیا تھا، مل گئے تھے، لیکن پھر اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر ایک طلاق استعمال کی جا سکتی ہے اسی شرطوں کے ساتھ کہ پاکی کی مدت ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ ہو، تو اور دوسری طلاق استعمال کرے الطلاق مرتان، یہاں تک تو تم کو گنجائش ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ تیسری طلاق کو فائنل ہے، قصہ ختم، اب دونوں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ سکتے، لہذا جو شکل ابھی تک بیان کی گئی اس کو طلاق احسن کہتے ہیں، جو رجعی ہوتی ہے، لوٹائی جا سکتی ہے، اور جو شکل آخری ہوتی ہے اس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں یا طلاق غلیظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد لوٹانے کی کوئی شکل نہیں، حلالہ والا اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کرائے کا سانڈ بنتا ہے، حدیث کے الفاظ میں نے سنا دیا آپ کو۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو جو بھی ہو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یہ مسئلہ ہو ہی گیا تو تم حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو، تحفے دے کر رخصت کرو، جھگڑے نہ کرو، مار پیٹ نہ ہو، گالی گلوج نہ ہو، دونوں خاندانوں میں رساکشی نہ ہو، اطمینان کے ساتھ عدت گزرنے تک شوہر کے اوپر پورا خرچہ، گھر کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب شوہر کی ڈیوٹی۔ اس کے بعد تحفے دینا، اور اگر مہر ادا نہیں کیا تو مہر دینا اور رخصت کرنا۔ اور اگر ایسی صورت نکل آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روکنا چاہ رہا ہے تو نیت بری نہیں ہونی چاہیے، وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ضرر پہنچانے کی نیت سے اگر روکو گے تو ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بہت بڑا ظالم ہوگا جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جہنم کی آگ پھونکے گا وہ۔ یہ وہ احکام ہے فرمان جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائے، اللہ کے نازل شدہ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، تاکید کر رہا اللہ تعالیٰ کے پہ عمل ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ ہو گیا، بہت تفصیل تھی وہ میں گزر چکا ہوں اور آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ یہ تو ایک خلاصہ ہے گزشتہ درس کا جو آپ کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ طلاق رجعی میں جب عدت گزر جاتی ہے تو میں نے عرض کیا تھا دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اجنبی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن اجنبی بن گئے، الگ الگ ہو گئے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 6 مہینے گزرے، کچھ مدت گزری، لیکن دونوں کو پچھتاوا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم لوگ جذباتی ہو گئے تھے، ہم کو بہکا دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی قسم کا اگر پچھتاوا ہوا اور پھر
ہر دو یہ چاہتے ہیں، ہر دو، کیونکہ ایجاب و قبول ہوگا، ہر دو یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میاں بیوی بن کر زندگی بسر کرے، تو اب نکاح حقیقت جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے نا، یا دو ہوئی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد تو میں نے عرض کیا نا، اب ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن دو ہی طلاق ہوئی تھی یا ایک ہی طلاق ہوئی تھی، جو سنت کے مطابق ہے طلاق احسن ہے، وہ طلاق رجعی، عدت گزر گئی، دونوں الگ بھی ہو گئے تھے، کہیں اور رہنے لگے تھے، لیکن دونوں کو یہ احساس ہوا کہ بہتر ہوتا کہ ہم پھر ساتھ رہتے، ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس پچھتاوے کے بعد اگر دونوں نکاح کرتے ہیں، جو نکاح کی شکل ہے، نکاح کی شکل کیا ہے؟ دو مسلم گواہ ہونا یہ رکن ہے نکاح کا، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، رہنا ہی رہنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایجاب و قبول ہونا، جیسے ہی یہ دو چیزیں ہو جائیں گی مہر واجب ہوگا۔ تو یہ جو پروسیجر ہے نکاح کا، جیسے کہ عام حالات میں نکاح ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی نکاح کرنا چاہ رہے تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، نہیں روکنا چاہیے، وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، آخر وہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، ہر دو فیصلہ کر رہے ہیں، لہذا اسی صورت میں بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت معقل ابن یسار یا معقل ابن سنان، دونوں نام لکھا گیا ان کا، کہ انہوں نے ایک اچھے خاصے ساتھی سے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد نکاح نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، اور طلاق کی مدت گزرنے کے بعد عدت وغیرہ ہو گئی، دونوں پچھتانے لگے۔ بہن بھی ان کی چاہتی تھی کہ پرانے شوہر سے ہی نکاح کر لے، اور شوہر بھی چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے دوبارہ تو بہتر ہے، لیکن حضرت معقل نے کہا کہ خون کی ندیاں بہا دوں گا لیکن اس آدمی سے تمہارا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور کہنے لگی پچھلے شوہر سے میں نکاح کر لینا چاہتی ہوں، ہم دونوں کے اندر پچھتاوا ہے، غلطی ہو گئی، جلدی میں ہم نے فیصلہ کر لیا، نوجوان تھے، زیادہ سوچا نہیں، وہ بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، پرانے شوہر بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، لیکن میرے بھائی نہیں مانتے، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہی آیت ان کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر طلاق ہو جائے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، مدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم رکاوٹ نہ بنو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر وہ اپنے پرانے شوہروں سے نکاح کرنا چاہتی ہے تم رکاوٹ نہ بنو، نہ والد رکاوٹ بنے، نہ بھائی، نہ خاندان، نہ سوسائٹی۔ یہ جاہل غیرت حمیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب ہر دو وہ راضی ہو چکے ہیں تو نہ سوسائٹی کو، نہ کنبے کو، نہ والد کو، نہ والدہ کو، نہ بھائی کو، کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ وہ دونوں سمجھدار ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں، لہذا وہ دونوں اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح ہوگا، دیکھیے یاد رکھیے پورا نکاح ہوگا، کیونکہ دونوں اجنبی بن گئے تھے، اجنبی مرد، اجنبی عورت، لہذا نکاح کا پورا پروسیجر ہوگا۔ ارشاد فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان سے محروم ہے تو جو کرنا ہی کرو۔ ذالکم ازکی لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے کہ بھئی جس شوہر سے یا شوہر کو جس بیوی سے انس ہو گیا ہے، طلاق کے بعد ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی، زندگی میں خلا محسوس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے نا لوٹ پڑیں۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ذرا خواتین کو زیادہ رہتا ہے کہ ایک کپڑا دیکھا، پسند کیا، لیکن اس سے اچھا ملے گا یہ سوچ کے دوسری دکان پہ جاتے ہیں، لیکن دوسری، تیسری، چوتھی دکان پہ اس سے اچھا ملتے ہی نہیں، تو لوٹ کے پہلی دکان پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، سب سے اچھا تو وہی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہم میں رہتے ہیں، خواب و خیال میں رہتے ہیں، زیادہ اچھا تیر مار لیں گے ہم آگے چل کے، تھوڑے دنوں بعد معلوم ہو جاتا ہے نہیں، زندگی بہت مشکلات کا سامنا کرنے کا نام ہے، بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو وہی
बीवी अच्छी थी, वही शौहर अच्छे थे, कम से कम समझते तो हम दोनों एक दूसरे को, लौट करके निकाह करना चाहे तो फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, वअत्हर, ज्यादा पाकीज़ा है, ख्यालात अच्छे रहेंगे, बुराई की तरफ ज़हन नहीं जाएगा। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। हकीकतें उसका इल्म अल्लाह ताला के पास है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। अब तलाक के बाद का मसला जो आ रहा है उसमें अहम मसला बच्चों का है। देखिए, बच्चों के सिलसिले में दो अलग अलग हुक्म है जिनको समझना चाहिए। एक है हुक्म रज़ाअत, दूसरा है हुक्म हज़ानत। दोनों का मैं तस्करा कर देता हूँ इंशाअल्लाह। फरमाया वल्वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा युतिम्मा रज़ाअ, के और माँ ही ज्यादा हकदार है, वालिदा ही ज्यादा हकदार है कि वो अपनी औलाद को कामिल 2 साल तक फीड करे अगर वो रज़ाअत मुकम्मल करना चाह रही हैं या चाह रहा है, दोनों मिलकर। कहते नहीं 6 महीने फीड कर लो उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा मुद्दत रज़ाअत की हो सकती है तो वो 2 साल के आगे रज़ाअत नहीं होती है। 2 साल के आगे फीड नहीं करना चाहिए, 2 साल तक ये मैक्सिमम है, इसके आगे नहीं। मिनिमम तो 3 महीने करो, 4 महीने करो, 6 महीने करो, जैसे हालात है, जैसी सेहत है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं भाई मेरे बच्चों को दूध पिलाना ही पिलाना है, तो कब तक वो मुतालबा कर सकता है? जब तक के बच्चे 2 साल के ना हो जाए। लेकिन खाली मुतालबा फरमाइश नहीं कर सकते, उसके साथ फरमाया वअलल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और बाप की जिम्मेदारी होगी कि वो खातून के नान नफ्के का, कपड़ों का इंतजाम करे, भले अंदाज में। ऐसा नहीं कि राशन का चावल दे रहे हैं, खा लो, बना लो, उबाल लो, नहीं, भले अंदाज में, माकूल अंदाज में, जिसको आम तौर पर इंसान कबूल करता है, उस अंदाज में खाने पीने का इंतजाम करना होगा, कपड़ों का इंतजाम करना होगा, घर का इंतजाम करना होगा, तब जाकर खातून पाबंद होगी कि वो दूध पिलाए। वरना वो ये मुतालबा कर सकती है आप अपने बच्चे को किसी और से, जिसको दाई कहते हैं, अरबों में तो बहुत रिवाज था, अब तो खत्म हो गया है, तो अरबों में तो जरूरी था कि हर शरीफ घराना किसी दाई के सुपुर्द बच्चे को करता था, और जो दाई हुआ करती थी, मुर्जिया जिसको अरबी में कहते हैं, दूध पिलाने वाली, वो माँ के हुक्म में होती थी, और उनके बच्चे भाई बहनों के हुक्म में होते हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता। फिर जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई बीबी हलीमा थी, उनकी बेटी हजरत शीमा थी, तो हजरत शीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन थी, इसीलिए सीरत में आता है शीमा उख्तुर रसूल, शीमा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन थी। तो ये इस्लाम का एक खास निजाम है। तो फरमाया कि अगर खातून इनकार कर दे, मैं बिजी नहीं रह सकती, अपने बच्चे को आप कहीं दूध पिलवा लीजिए, तो फिर वाली साहब की जिम्मेदारी ढूंढ ढांढ के लाए और दूध पिलाने का इंतजाम करे, बच्चे को फीडिंग का इंतजाम करे। फरमाया ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को भी उस शख्स की, उसकी जो हैसियत है, उसकी जो इस्तिताअत है, उससे ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। ला तुदार वालिदतुन बिवलदिहा, ना माँ को बच्चे की बुनियाद पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, जरर पहुंचाया जाएगा, और ना ही वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, ना वालिद को बच्चे की बुनियाद पर नुकसान पहुंचाया जाए। माँ को नुकसान पहुंचाया जा रहा, बिजी कर दिया गया, और रज़ाअत की मुद्दत है, खाना नहीं सप्लाई हो रहा, घर नहीं दिया जा रहा, जरूरियात जिंदगी अवेलेबल नहीं है, नहीं सुताया जाएगा, वो आजाद है बिल्कुल। और इसका बरअक्स हो रहा है। देखिए होता क्या है, ये जो इंसानी सोसाइटी है ना, इंसानी सोसाइटी में जो कानून चलता है जिसके खिलाफ इस्लाम है, वो कानून ये चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है वो जालिम बन जाता है। देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मर्द ही जालिम हो, कोई जरूरी नहीं कि औरत ही जालिम हो, जिसका बैकग्राउंड मजबूत है, ताकतवर है, वो जुल्म करने लगता है। लिहाजा फरमाया कि ऐसा भी नहीं होगा कि बाप को तकलीफ पहुंचाई जाए, बच्चे की बुनियाद पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, ज्यादा रकम का मुतालबा हो रहा है, घर पे पुलिस को भेजा जा रहा है, नहीं,
نہ والد کے ساتھ یہ ہوگا نہ والدہ کے ساتھ یہ ہوگا، بلکہ ہر دو کے ساتھ معروف بھلے انداز میں نیکی کی بنیاد پر معاملات کیے جائیں گے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ارشاد فرمایا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب بچے کو کون دودھ پلائے گا، اور دودھ جو ماں پلائے گی تو ان کا خرچہ کون دے گا؟ تو فرمایا وارث۔ پیسے کس کو مل رہے ہیں؟ مرحوم کے۔ جن کو پیسے مل رہے ہیں ان کو ڈیوٹی بھی ملے گی، یہ تھوڑی ہے گھر لے کے چلے جائیں گے۔ جن کو پیسے مل رہے ہیں، جائیداد میں گھر مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، بینک بیلنس مل رہی ہے، ان کو بھی ذمہ داریاں ملی۔ جیسے مرنے والے کے والدین ہیں، مرنے والے کی اولاد ہے، اب وہ وارث ہو رہے ہیں تو اس وراثت میں سے ماں کو خرچہ دیا جائے گا جب تک کہ وہ دودھ پلا رہی ہیں، جو بھی معقول فیصلہ ہوگا۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، لیکن دونوں رضامندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی ہو گیا مسئلہ، آپ اپنے بچے کو لے جائیے کہیں دودھ پلا لیجئے، تو پھر دونوں اگر راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ماں راضی نہیں ہے تو پھر ماں کے پاس ہی چھوڑنا ہوگا، کیونکہ پہلا حق ماں کا ہے۔ یہ ہے حق رضاعت، فیڈنگ کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے حق حضانت۔ حق حضانت یعنی کس کی نگرانی میں بچہ رہے گا۔ لہذا اگر لڑکی ہے تو 9 سال تک، اور اگر لڑکا ہے تو 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا۔ ماں سب سے پہلی حقدار ہے، اس کے پاس رہے گا، اور پھر اس کے بعد بچی اگر 9 سال کی ہو چکی ہے، بچہ اگر 7 سال کا ہو چکا ہے، تو پھر خیار تمیز والا ایک معاملہ آتا ہے۔ خیار تمیز کس کو کہتے ہیں؟ خیار تمیز کہتے ہیں کہ جب بچوں کے اندر تمیز پیدا ہو جاتی، ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ہوا، والد بولے میرے بچے مجھے دے دیے جائے، ماں نے کہا کہ میرے بچے محنت کر کے میں نے پالا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو طلب کیا، ایک طرف والدہ کو کھڑا کیا، ایک طرف والد کو، بچے سے کہا کہ تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور حدیث میں آتا ہے بچہ ماں کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق میں فیصلہ دیا، بچہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ شریعت پہ عمل نہیں ہوتا ہے نا، جو طاقتور ظلم کرتا ہے، اسی لیے تو شریعت بدنام ہو رہی ہے، اسی لیے تو ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت۔ حق حضانت کے معنی ہوتے ہیں کہ تربیت کرنا، کھلانا پلانا۔ اور اگر ماں کا کہیں نکاح ہو گیا اور دوسرا شوہر قبول نہیں کرتا، نہیں بھائی یہ بچے نہیں چاہیے، تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے، خالہ یا نانی کے پاس جائے گا۔ ابھی دادی کا نمبر نہیں آیا ہے، سیکنڈ نمبر پر خالہ ہے یا نانی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی بھانجی کو مکہ مکرمہ سے نکال کر لائے، یتیم ہو گئی تھی، چھوٹی سی تھی۔ اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا کیونکہ میرے پاس رسول کی بیٹی ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کیا آپ نے سوچی، اس دعوے کے آگے تو کوئی دعویٰ چلنی ہی نہیں چاہیے۔ حضرت فاطمہ ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بھتیجی ہے، سگی بھتیجی ہے، وہ حضرت علی کے بھائی کی بیٹی ہے، چھوٹی بچی ہے، تو کہا یہ میری بھتیجی ہے اور میری اہلیہ رسول کی بیٹی ہے، مجھ سے اچھی کوئی تربیت نہیں کر سکتا۔ حضرت زید نے کہا واہ واہ، میں خطرے میں جان کو ڈالا، میں سفر کیا اور میں معلوم ہوا بچی یتیم ہے، میں لے کر آ رہا ہوں، مجھ سے چھین لی جائے گی، میں رکھوں گا بچی کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری دلیل دی، کہا کہ میں رکھوں گا اس بچی کو کیونکہ میری اہلیہ اس بچی کی سگی خالہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچی جعفر کے پاس جائے گی، لأن الخالة بمنزلة الأم، کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور وہ بچی کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہی۔ جب اسلامی سوسائٹی بنتی ہے تو یتیموں کو اپنانے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، اور جب
اسلام سے سوسائٹی محروم ہو جاتی ہے تو یتیموں کے حقوق ہڑپ کیے جاتے ہیں. یہ ہے دیکھیے فرق. لہذا اس بنیاد پر فقہا نے فیصلہ کیا کہ دوسرا حق خالہ یا نانی کا بنتا ہے. خالہ اور نانی معذرت کر جائیں، دوسرے شہر میں ہیں، مصروفیات ہے، بچے زیادہ، تب پھر جا کر تیسرے نمبر پر دادی کی باری آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے تو لے کر رہیں گے، ماں کو تڑپائیں گے. یاد رکھیے جو ماں کو ان کے بچوں کے سلسلے میں تڑپائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اولاد کے سلسلے میں تڑپائے گا. اور پھر خدا ہونا چاہیے. اللہ کے فیصلے، اس کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں جہاں سے انسان تصور نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہونا چاہیے. یہ حق حضانت ہو گیا. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، حق رضاعت فیڈنگ کا حق اور حق حضانت. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اگر ماں سے ہٹ کر یہ ایگریمنٹ ہو گیا جیسے کہ ابھی آیا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر یہ الگ الگ ہو جانا چاہتے ہیں مشورے کے ساتھ، ان تراضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، مشورہ بھی ہے، رضامندی بھی ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کے لیے اگر تم کوئی دائی تلاش کرتے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم ان کو اجرت بھلے طریقے سے دے دو، جو بھی ان کا پیمنٹ ہوتا ہے. وَعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، سوچ لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. تمہاری ایکٹیویٹیز اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کا حکم بیان فرمایا، کیونکہ طلاق کے سلسلے میں جو عدت کا حکم ہے وہ گزر چکا ہے کہ 3 پاکی کی مدت گزرنا چاہیے. وفات کی شکل میں فرمایا والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا، اور تم میں سے کوئی اگر وفات پالے اور پھر ان کے پیچھے ان کی بیوہ ہے، ان کی اہلیہ ہے، تو ایسی بیوائیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ عدت میں رہیں گی اور عدت ختم ہونے کا انتظار کریں گی 4 ماہ 10 دن. یہ بیوہ کی عدت ہے، 4 ماہ 10 دن. یہ عدت میں خواتین کے سلسلے میں، جو بیوہ خواتین ہیں ان کے سلسلے میں یہ احکام ہے کہ زیب و زینت نہیں کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں زیب و زینت کی کہلاتی تھی ان کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا. موجودہ دور میں جو میک اپ کی چیزیں ہیں وہ لازمی بات ہے، بہت ایڈوانس ہے، بہت بڑھ گئی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سارا خرچہ جس گھر میں ہے وہ مینٹیننس سب شوہر کی میراث میں سب سے پہلے الگ کر دیا جائے گا، وہ دے دیا جائے گا. اور ان کو شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہوگا. علاج معالجے کے لیے، کسی ضرورت شرعی کے لیے وہ گھر سے نکلے تو رات ہونے سے پہلے گھر لوٹ کر آ جانا چاہیے. لیکن اگر یہ وضاحت کے ساتھ شامی نے فتویٰ نقل کیا ہے، ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شامی میں، کہ اگر گھر منہدم ہونے کا شبہ ہے یا لکھا کہ اگر عزت آبرو کو خطرہ ہے یا جان کو خطرہ ہے، پورے غیر مسلموں کے محلے میں ہے، اکیلی خاتون نہیں رہ سکتی، تو ایسی صورت میں وہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں منتقل ہو سکتی ہے. لیکن منتقل ہونے کے بعد یہ معنی نہیں ہے عدت ختم ہو گئی، دوسرے گھر میں رہیں گے، اسی عدت کی طرح وہی احکام پہ عمل کرتے ہوئے خوشبو نہیں لگائیں گی، میک اپ نہیں کریں گی. اور یہ اس لیے ہے تاکہ سوسائٹی کو معلوم ہو جائے کہ ان کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اور اس پیریڈ سے پتہ چل جائے کہ کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں یہ بات ارشاد فرما دی، اور اگر کوئی پریگننٹ ہو، کوئی خاتون حاملہ ہو، تو پھر ان کو 3 مہینے 4 مہینے یہ سب بحث میں، ڈیلیوری تک ان کی عدت رہے گی. 1 مہینے کے بعد ہو یا پورے 9 مہینے کے بعد ہو، 8 مہینے کے بعد ہو. وضع حمل جس کو اردو میں کہتے ہیں، ڈیلیوری تک ان کو ویٹ کرنا ہے. ڈیلیوری کے بعد ان کی عدت ختم ہوتی ہے. اب وہ چاہے تو نکاح کر سکے گی، چاہے تو وہ اپنی زندگی کا جو ڈیسیشن لینا ہے وہ لے سکیں گے.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے سلسلے میں بھلا ڈیسیشن لے، وہ اپنے نکاح کا فیصلہ کرے، وہ منتقل ہونے کا فیصلہ کرے، وہ معاشی ضروریات کے سلسلے میں فیصلہ کرے، وہ اپنے میکے میں رہنے کا فیصلہ کرے، اور ان کا حق ہے، وہ آزاد ہے بالکل. واللہ بما تعملون خبیر. دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. احتیاط کی زندگی بسر کرو. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وأكننتم فی انفسکم. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ عدت کی مدت میں اگر کوئی صاحب اس بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اشارہ دیں، بس اشارہ، اس سے زیادہ کھل کے نہیں آگے آ رہا ہے کہ کسی کے دل میں اکننتم فی انفسکم، اپنے دل میں تم یہ خواہش چھپائے ہوئے ہو کہ اس خاتون سے میرا نکاح ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں اشارہ دیا جا سکتا ہے ایسے کہ آپ مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ایسے اشارہ دیا جا سکتا ہے، پیغام نہیں دیا جا سکتا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کی خوبیوں کے معترف ہو، چاہتے ہو کہ یہ خاتون، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فیصلہ کیا تھا، بڑی خوبیوں کی حامل ہے، سمجھدار ہے، لیاقت ہے، قریش کی فاضل ترین خاتون ہے. لازمی بات ہے، خوبیوں کا اعتراف بری بات نہیں. تو فرمایا کہ اس بات کا امکان ہے کہ تم ان کا تذکرہ کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا نکاح ہو، لیکن لا تواعدوہن سرا، کوئی خفیہ بات نہیں چلانا، کوئی خفیہ چٹھی لکھ کر، میسج لکھ کر واٹس ایپ پہ میسج دے رہے ہیں کہ میں تم سے شادی کرنا، ہرگز نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے اور ابھی وہ دوسرے شوہر جو وفات پا چکے ان کا حق ہے ان کی موت کے احترام میں بھی خاموش رہنا. بھلا ہی چاہو اور ارادہ کر لو، اشارہ بھی کر سکتے ہو، کھل کے نہیں کہہ سکتے. لا تواعدوہن سرا الا تقولوا قولا معروفا، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، تسلی دو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور ہمت بھی نہ کرنا عقد نکاح کی تا وقت کہ مدت عدت پوری ہو جائے. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اجل مقررہ ٹائم، الکتاب چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب اپنی مدت کو اپنے مقام پر نہ پہنچائے. کتاب کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. کتاب کا لفظ جو عربی میں ہے اس سے کتبہ بنا، اس سے کتب علیکم الصیام بنا ہے، کتب علیکم القتال بنا ہے. یہ ساری چیزیں جو بن رہی ہیں یہ دراصل کوئی چیز جو مقدر میں لکھ کر فرض کر دی جاتی ہے اس کے لیے لفظ بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے جب یوں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، سے ترجمہ کیا جائے گا. اور جب یہ کہا جائے گا کہ قرآن پاک کتاب اللہ، تو اس کے معنی صحیفہ مراد ہوگا، کیوں؟ اس میں اللہ کے احکام مقرر کر دیے گئے. اور جب یہ کہا گیا کہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تو کتاب نے جو فریضہ عائد کر دیا ہے، جو فرض کر دیا ہے، جو جوڑ دیا ہے فریضہ تم سے، وہ فریضہ جب تک پورا نہ ہو جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے، وہ مدت جب تک ختم ہو جائے، اس وقت تک نکاح کی ہمت و جرات نہ کرنا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نہیں ہو سکتا عدت میں نکاح، عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ہوگا. وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں کیا چھپا کر رکھ رہے ہو. فاحذروہ، محتاط رہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. فاحذروا کے معنی ہوتے ہیں محتاط رہنا، باشعور رہنا، سمجھ کے ساتھ رہنا، غافل نہ رہنا. تو یہ غافل نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناواقف ہے، نعوذ باللہ، وہ واقف ہے. وَاعْلَمُوا، لیکن مسئلہ یہ ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے، جلدی سزا نہیں دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتا ہے، سزا کو بہت ٹالتا ہے. عقاب کو، عذاب کو، دنیا کی سزا کو، آخرت کی سزا کو اللہ تعالیٰ اپنی بردباری کی وجہ سے ٹالتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی حجت پوری کر دیتا ہے اور گویا وہ یہ اپنی زبان حال سے کہنے لگتا ہے کہ جاؤ عذاب میں تباہ ہونے کے لیے تیار ہوں. تب کہیں عذاب آتا ہے. کتنا ستایا ابو جہل نے، عذاب آیا. کتنا مسلمانوں کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی، عذاب نہیں ہے، مہلت ملی. لیکن جب موت پکاری اور غزوہ بدر میں آنے سے پہلے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا کہ اللہ اگر محمدی حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، مار ڈالیے مجھ پہ پتھروں کی بارش کیجیے. تب اللہ تعالیٰ نے اس کو میدان بدر میں قبر بنائی اور قبر کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو ڈھانک دیا گیا. پتھروں کی بارش ہوئی. لمٹ کراس کرتا ہے انسان، لمٹ. آپ دیکھ لیجیے واقعات میں، جب تک کہ لمٹ نہیں انسان کراس کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. فرعون کو دیکھ لیجیے، قارون کو دیکھ لیجیے، ابو لہب کو دیکھ لیجیے، ابو جہل کو دیکھ لیجیے. سب کو مہلت ملتی رہی تو عام بندوں کو تو بہت مہلت ملتی ہے. اتنے سرکشوں کو مہلت ملی تو ہم جیسے لوگوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے. لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی بڑی پکڑ آتی ہے. وَعَلَمُوا جان لو ان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، حلیم بردبار. تیش میں نہیں آتا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، فوراً غضب میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ. بہت اس کا فیصلہ عادلانہ، حاکمانہ اور حکمت پر مبنی، وزڈم پر مبنی ہوتا ہے. بہت آرام کے ساتھ اس کا فیصلہ آتا ہے. لیکن جب آتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے. لہٰذا دین کا مذاق نہ ہو، شریعت کو دل لگی نہ بنو، احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرو. فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، احتیاط کرو، احتیاط کرو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فرمایا کہ ایسا طلاق ہو گیا ہو، ایسی طلاق ہو گئی ہو کہ جس میں رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، آن لائن نکاح کر لیا. اہلیہ محترمہ امریکہ میں ہے، شوہر انڈیا میں ہے، لالچ میں نکاح کر لیا تھا، امریکہ کا ویزا ملے گا. بعد میں پتا چلا نہیں وہ تو بہت تیزترار خاتون ہے، مجھے تو نوکر بنا کر رکھے گی. ذرا نیت بدل گئی تو صرف نکاح ہوا ہے نا، رخصتی نہیں ہوئی. تو ارشاد فرمایا کہ اس میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو یہ کہ مہر طے کر دیا گیا، دوسری شکل یہ کہ فون پہ نکاح ہوا تھا، مہر بھی طے نہیں ہوا تھا. تو ایسی صورت میں ارشاد فرمایا کہ اگر مہر تم نے فرض کر دیا گیا تھا، مہر فرض کر دیا گیا تھا تو اس موقع پر آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر مہر فرض ہی نہیں کیا گیا تذکرہ گی تو تحفے دے کر چھٹی کر دی جائے گی. بس دینا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ. لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر اس وقت جب کہ طلاق ایسی ہو جائے کہ تم نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، اور تفریضوا لهن فریضۃ، اور تم نے مہر بھی فرض نہیں کیا تھا. ومتعوهن، متاع کہتے ہیں گفٹ دینا، روزمرہ کی چیز استعمال میں، کپڑے آپ دے سکتے ہیں، کوئی زیور دے سکتے ہیں. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کھاتے پیتے ہیں تو اپنے بقدر، غریب ہے تو اپنے بقدر. کھاتے پیتے ہیں تو کار گفٹ کر سکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو ڈائمنڈ کا نیکلس دے سکتے ہیں، غریب ہے تو ایک جوڑا کپڑا دے سکتا ہے. جو بھی ہو حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کہا کہ دیکھو متاع بالمعروف، اچھا تحفہ دو بھلے طریقے سے. سستا گھٹیا چیز خرید کے برائے نام دینے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ٹھاک چیز دو، مناسب چیز دو. حقا علی المحسنین، نیکوکاروں کی یہ ڈیوٹی ہے. نیک نہیں ہے تو جو چاہے وہ کرو، لیکن محسن ہے. اور محسن کے معنی اردو والا محسن نہیں، اردو میں محسن تو احسان کرنے والا، عربی میں محسن احسان اس کے معنی ہوتے ہیں ہر کام سلیقے سے کرنا. کوئی بھی کام آپ کے ذمہ کیا گیا ہو، نماز میں احسان ہوگا، زکات میں احسان ہوگا، حج میں احسان ہوگا، یہاں تک کہ جانور ذبح کرتے ہوئے بھی احسان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ،
ذبح کر رہے ہو تو بحسن و خوبی ذبح کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ اس کو. فرمایا چھری تیز کرو، اس کا حلق جو ہے وہ تھوڑا تر کر دو، پانی پلا دو، کھٹا کھٹ بسم اللہ اللہ اکبر ہے کہ یہ نہیں چبا رہے ہیں ستا رہے نہیں، بس اس کا شعور ختم ہو جائے، خون نکل جائے، یہ مطلوب ہے. اللہ کا نام لے کر اس کا شعور ختم ہو جائے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ اس کے جسم کا پورا خون باہر آ جائے، یہ حکمت ہے ذبح میں. تو فرمایا اس میں بھی احسان ہے، اچھا طریقہ، بھلا طریقہ، پرفیکٹنس کے ساتھ کام کرو. تو فرمایا جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، اچھے انداز میں جینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈیوٹی ہے کہ ایسی صورت پہ وہ اچھے سے اچھا تحفہ دے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں طے ہوئی تھی مہر کتنا ہوگا، 1 لاکھ ہوگا، 50,000، کچھ نہیں طے ہوا تھا، لیکن بہرحال ایک معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے خواتین کا دل ٹوٹتا ہے تو دل رکھنے کے لیے تم کو تحفہ دینا ہے. حالانکہ رخصتی نہیں ہوئی، بہت ممکن ہے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو، تب بھی فرمایا ہی کرنا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اس صورت میں طلاق ہو رہی ہے کہ رخصتی تو نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ تمسوہن، مس کرنا، آپ سنتے نا، ٹچ کرنا، ٹچ بھی نہیں کیا ہے. رخصتی تو دور کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور طلاق ہو رہی ہے. وقت فرضتم، اس عالم میں کہ تم نے ان کے لیے مہر طے کر دیا تھا. فنصف ما فرضتم، تو 50% دینا ہوگا، چاہے 1 لاکھ کیوں نہ. رخصتی نہیں ہوئی ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، تو فرمایا جو مہر طے کیا تھا نا، وہ مہر کا 50% حصہ دینا ہوگا. نہیں طے کیا تو تحفے دینا ہے، طے کر دیا 50%. فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یا پھر یہ کہ وہ خاتون خود معاف کر رہی ہو، یا خاتون کے جو ولی ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جن کے ہاتھ میں عقد نکاح کے کاروبار ہیں، یعنی معاملات ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو کھڑے ہو کے نکاح کر رہے، والد صاحب یا بڑا بھائی یا چچا، مختلف صورتوں میں یہ ولی بنتے ہیں. والد اگر ہو تو چچا نہیں بن سکتا، اور بڑا بھائی ہے تو چچا نہیں بن سکتا. لیکن اگر والد کہہ دے یا بھائی کہہ دے نہیں چچا آپ کر لیجیے، ذمہ داری آپ ولی ہیں، تو پھر چچا ولی بن جاتا ہے. تو یہ ولی بن کر وہ جو مہر طے کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ایجاب و قبول کرواتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ معاف کر دو. قصہ کہتا ہوں بیچارہ طے تو کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہیں، تو لہٰذا 25% دے دو، 10% دے دو، نہ دو، جو بھی ہو ایگریمنٹ پہ معاملات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لیکن بہتر یہ ہے تم دے دو، بہتر یہ ہے کہ تم دے دو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور جو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا فضل فضیلت ہے نا، اس کو تم نظر انداز نہ کرو. کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند رکھا کہ کمانا اور خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری رکھی. تو فرمایا کہ اس فضیلت کو نہ بھولو، دے دو، کیا حرج ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، پھر وہی بے شک جو کچھ تم کر رہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے احکام سے بگڑداری نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا جو مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ مزاج کب بنے گا؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا، صراط مستقیم پر گامزن رہنا، شریعت کو تھامے رہنا، یہ مزاج بنے گا ان کا جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز سے جڑے ہوئے ہیں. عجیب و غریب عبادت ہے. چاہے آپ سورۃ المؤمنون میں دیکھ لیجئے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے تذکرہ شروع ہوا، ذکر ختم بھی ہوا تو اسی پر ہوا کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو دراصل یوں سمجھ لیجیے کہ تقویت کا سامان، عمل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ نماز جس کی زندگی میں ہوگی نا،
وہ اللہ کے دین کا احترام کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ سب سے اہم ستون نماز کا ہے، جس نے نماز کو ضائع کر دیا پورے دین کو ضائع کرنے میں پھر کوئی وہ اس کو حرج نہیں ہوگا. جب نمازی کو ضائع کر دیا، اور چونکہ ہم لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے اور نماز کی حفاظت نہیں، اہمیت نہیں ہے، میری نماز ضائع نہ ہو جائے، میری نماز اللہ تعالیٰ کے پاس برباد نہ ہو جائے، یہ احساس نہیں ہے، اسی لیے جو چاہے وہ کرتے، اسی لیے مسلمان زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، اسی لیے مسلمان 3-3 4-4 فیٹ روڈ پر آگے بڑھا کے گھر بنا رہا ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا ایک گھر زمین پہ تو قبضہ کرے گا ناجائز، اس کے 40 سال کی نماز قبول نہیں ہوتی. کتنے ایسے گھر والے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ذرا اندازہ کر لیں. عام طور پر کلچر بنا ہوا ہے سڑک پہ آگے بڑھ جانا، کمپٹیشن ہے اس میں، وہ 2 فیٹ آگے بڑھا تو پھر 3 فیٹ آگے بڑھو. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ غیر مسلموں کی کالونیاں چمکتی ہوئی صاف ستھری چوڑی سڑکیں، اور مسلمانوں کے محلے چلنے کی جگہ نہیں ہے، چلنے کی جگہ نہیں ہے. کبھی کبھی یہ آٹو پارک کر دیا، یہ کار پارک کر دیا، کھڑے رہو. یہ کیفیت ہو گئی. ہم نے خود اپنے آپ کو سلام میں ڈالا ہے. لہٰذا دیکھو، نماز کی حفاظت کرو تو پھر شریعت کی حفاظت ہوگی، عبادتوں کی حفاظت ہوگی، معاملات کی حفاظت ہوگی، اخلاقیات کی حفاظت ہوگی. جو نماز سے محبت کرتا ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ میری ایک نماز ضائع ہو جائے. نماز کو بچانے کے لیے پورے دن پہ عمل کرتا رہے گا. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو، خوب حفاظت کرو. احفظو نہیں ہے، حافظو، مل جل کر اجتماعی طور پر خوب حفاظت کرو. کس کی؟ علی الصلوات، ساری نماز، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ کی نماز کو خاص طور پر. اگرچہ کہ علماء نے بیچ کی نماز کی تشریحات الگ الگ کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی، تو ہم کو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. غزوہ خندق میں جبکہ خندق کھول دی گئی تھی اور اس موقع پر مسلمان ڈیفنس کر رہے تھے کہ خندق کو پھلانگ کے کوئی مدینے میں داخل نہ ہو جائے. ایک دن بہت بدتمیزی پہ دشمن آمادہ تھا، گھوڑے ادھر سے کوشش کر رہے ہیں کودنے کی، ادھر سے ادھر ڈرا رہے، ادھر ڈرا رہے، اور مسلمان تیرپس کے ساتھ ادھر بھاگ رہے، تیریں لے کے ادھر بھاگ رہے، تلواریں لے کے. دیکھتے دیکھتے نماز عصر قضا ہو گئی. اور پھر جب اندھیرا چھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ ضائع کر دی. تو اللہ کے رسول نے خود صلاۃ وسطیٰ کہا عصر کی نماز کو. اسی لیے ادھر ادھر ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کون کیا کہا. عصر کی نماز خاص طور پر کیوں؟ حافظوا علی الصلوات، کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی، کیونکہ نماز عصر ایسی نازک نماز ہے، آپ زندگی میں ہر وقت تجربہ کر لیں، ذرا سستی کیا تو ضائع ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے. تھوڑی سی سستی ہو گئی، غفلت ہوئی، نماز عصر نکل جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کے خاص طور پر تاکید کی کہ کاروبار اس وقت عروج پر ہوتے ہیں، ملازمت عروج پہ ہوتی ہے، آفس بند کر کے جانا رہتا ہے، وہی وقت نماز کا ہوتا رہتا ہے، گھر کے معاملات عروج پہ رہتے ہیں، ہر طرح سے آدمی بہت مصروف رہتا ہے، دن ختم ہوتا رہتا ہے، اور اگر ذرا سستی کرے سورج ڈوب جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو اس درمیانی نماز کی، 2 نماز اس سے پہلے فجر ظہر، 2 نماز اس کے بعد ہے مغرب عشاء، درمیانی نماز بھی کے لیے ہوئی. فرمایا اس نماز عصر کی، اس درمیانی نماز کی خوب حفاظت کرو، اس کے سلسلے میں احتیاط کرو. اچھا، اس کی سب سے بڑی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی تاکید کر دی، اس کے باوجود آپ نماز عصر میں ساری مسجدوں کا سروے کر لیجیے، سب سے کم مصلی رہتے. فجر میں بھی ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، ظہر میں بھی ٹھیک ٹھاک، مغرب میں تو بہت بڑھ جاتے ہیں، عشاء میں بھی ٹھیک ٹھاک، عصر میں بہت کم ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی مصروفیات کو ٹھکانے لگانا رہتا ہے. وہ اس چکر میں لوگوں کی نماز عصر چھوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احتیاط کرو. آپ فرمایا کرتے تھے جس کی نماز عصر چھوٹ گئی
گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے اہل وعیال کو نچوڑ دیا، کہیں کے نہیں رہ گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لہذا ساری نمازوں کی حفاظت کرنا اور خاص طور پر عصر کی نماز پر نگاہ رکھنا کہ یہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لگے رہتے ہیں مصروفیت میں، لگے رہتے ہیں مصروفیت میں، یہاں تک کہ سورج لال پڑنے لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، مرغ کی طرح ٹھوک لگا کے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے۔ جب سورج سفید چمک رہا ہو تو آرام کے ساتھ نماز پڑھ لیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، نماز برباد نہ ہو۔ یاد رکھو زندگیوں میں نماز آ جائے گی نا تو زندگی میں شریعت آ جائے گی، شریعت کا احترام آ جائے گا۔ اور اگر کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان یہ دونوں نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں، بیچ کے گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے کفارہ دھو دیتی ہے گناہوں کو۔ اور فرمایا ایک مرتبہ ایک صاحب نے کچھ شکایت کی، مجھ سے غیر شرعی حرکت ہو گئی، جو بھی سزا ہوتی ہو اللہ کے رسول مجھ کے وہ سزا جاری کر دیجیے۔ جو صحابہ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا تھا اس کا جواب نہیں، خود جا کے، کسی کو نہیں معلوم خطا ہوئی، وہ خود جا کے کہتے ہیں غیر شرعی حرکت ہو گئی، اللہ کے رسول جو بھی اس کی سزا ہے مجھے آپ دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نماز اصل میں تم ساتھ تھے نا؟ انہوں نے کہا جی میں ساتھ تھا جماعت میں۔ تو کہا وہ نماز کفارہ بن گئی، بھول جاؤ تم۔ تو وہ خوش ہو گئے، خوش ہو کے انہوں نے کہا یہ میرے لیے خاص ہے؟ کہا نہیں، سارے مومنوں کے لیے یہ عام ہے، یہ بشارت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ دیکھو نماز سب سے بڑی نیکی ہے اور نیکیاں تو گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ سارے بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نمازوں کا اہتمام اور سختی کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں برکت لاتی ہے، ہمارے خاندانوں میں برکت لاتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شریعت کا احترام ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یاد رکھیے یہ دین کی وہ بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بچانے کے لیے جہاد فرض کیا ہے۔ جہاد کو بچانے کے لیے نماز فرض نہیں ہے، ایک نماز ہے۔ زندگی میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذان ہو گئی آ جاؤ نماز کے لیے، تو دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ اے اللہ نماز کے لیے آپ نے بلایا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، دعا ہے رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پورے دین کی دعوت اے رب میں نے سن لیا۔ نماز کی دعوت ہے نا، لیکن فرمایا کیا جواب میں؟ پورے دین کی دعوت ہے یہ، نماز کے آ جاؤ پورا دین آ جائے گا۔ اتنے احکام کے باوجود سینکڑوں بار اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، لیکن امت نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور جب امت نے نماز کو ضائع کر دیا، بالخصوص مرد صغیر ہند اور پاک بنگلہ دیش میں، تو پھر ہمارا حشر کیا ہو گیا ذرا دیکھیے۔ عرب الحمدللہ اچھے ہیں نمازوں کے معاملے میں، وہ عرب ہیں، قرآن پاک سمجھتے ہیں، لہذا ان کو پیدا ہونے پہ اذان دی جائے نہ دی جائے اتنا ان کو سینسیٹیو مسئلہ نہیں، نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی۔ چھوٹے چھوٹے مستحبات کے مسئلے میں وہ بہت زیادہ فعال نہیں ہے، لیکن فرض نہیں چھوٹ سکتی، فرض کے سلسلے میں سستی نہیں کرے گا، یہ ہے اصل دین۔ فرمایا دیکھو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں خشوع خضوع انکساری بندگی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے دربار میں وہ زندگی دے رہا ہے، وہ سامان زندگی دے رہا ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کی نافرمانی کر کر جاؤ گے کیا وہ دکھاؤ گے؟ لہذا فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، درمیانی نماز کے خاص طور پر اللہ کے لیے خشوع و خضوع بندگی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا یہاں تک کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اگر تم کو اندیشہ ہو تب بھی، اگر تم پیدل فوج کی شکل میں ہو، سوار فوج کی شکل میں ہو، تب بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے تم کو۔ اور آگے چل کے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنگ تلواریں چل رہی ہیں، فرمایا نماز نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ جماعت نہیں چھوڑنا ہے، فرمایا الگ الگ پڑھ لو چھپ کر نہیں،
फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कायम करेंगे, एक ग्रुप पीछे खड़ा होगा, एक रकात पढ़ेगा, वो मैदान में चला जाएगा, दूसरा ग्रुप आएगा, दूसरी रकात में शामिल हो जाएगा, फिर उसके बाद सलाम फेरने के बाद वो दूसरी रकात पूरी कंप्लीट करके वो मैदान में चला जाएगा, एक रकात पढ़े हुए वापस आएंगे और अपनी रकात पढ़ेंगे। इतनी लंबी तरतीब कुरान पाक में बयान की गई। ये नहीं कहा गया जंग है तो नमाज माफ, तलवारें चल रही तो नमाज माफ है, नमाज तो पढ़ना है, सफर में पढ़ना है, इकामत में पढ़ना है, अलालत में पढ़ना है। बिलखुसूस जो हमारे घर में कोई ज़ईफ हज़रात बिल्कुल बिस्तर मर्द पे हो जाते हैं, नज़ा का आलम बेहोशी, उनके सिलसिले में उलमा ने लिखा तो तुम तयम्मुम करो और तुम अस्कारी नमाज हाथ बांध कर सूरतुल फातिहा, कोई ज़म्मा सूरत छोटी सी तिलावत करो, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, इस तरह बयान कर दो, खुद ब खुद उनका दिल पड़ता चला जाएगा, नमाज हो जाएगी। अगर से वो जिम्मेदार नहीं है लेकिन बरकत मिलेगी। का नमाज का एहतमाम आखिरी दर्जे में होना चाहिए। फैज़ा अमिनतुम, हालत अमन अगर हो जाए, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकुनु तअलमून, तो फिर अल्लाह का वैसे जिक्र करो जैसी तुमको तालीम दे दी गई कि तकबीर होगी, क़याम होगा, रुकू होगा, सजदे होंगे, ये सारी जो तरतीब तुमको बता दी गई उस तरतीब पे नमाज पढ़ना। लेकिन हालत जंग में भी तुमको मुख्तसर सही नमाज पढ़ना है। इरशाद फरमाया कमा अल्लमकुम मा लम तकुनु तअलमून, तुम तो नहीं जानते थे, अल्लाह ताला ने तुमको सिखलाया। अल्लाह की खुशनदी का क्या जरिया है, क्या तरीक़ेकार है, तुम वाकिफ नहीं थे। बीच में हम देखेंगे नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ताकि खुश्क कानून बयान कर कर लोगों को न छोड़ा जाए, तरगीब भी लाई जाए, अल्लाह से जुड़े, बंदगी पैदा हो जाए। ये है दीन। दीन जाहिर भी है, बातिन भी है, रूहानी भी है, जिस्मानी भी है, अहकाम भी है, इबादतें भी है। इस दीन से जामे तालीमात कहीं दुनिया में नहीं है। लिहाजा फरमाया कि रूहानियत को नजरअंदाज न करना, नमाज को न छोड़ना। नमाज की ताकीद के बाद फिर अल्लाह ताला ने दो आयतों में फिर तलाक के और मिलते जुलते अहकाम का तज़किरा कर दिया। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, ये पहला हुक्म है कि जो वफात पा जाएं और उनकी बीवियां हो मरहूमीन की, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर दें, मताअन इलल हौल, कम से कम 1 साल का खर्चा, गैर इखराजिन, जहां से फिर वो बाहर निकल कर ना जाएं। 1 साल गुजरने के बाद कहीं खरजना फला जुनाह अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, अगर वो घर बार छोड़कर चली जाती है, अपने मैके शिफ्ट हो जाती है, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि उनके खाने पीने का इंतजाम करो। ये पहला हुक्म है। बाद में अल्लाह ताला ने सूरत निसा में आयत मीरास नाजिल फरमा दी और आयत मीरास से ये आयत मंसूख कर दी गई कि इरशाद फरमाया अगर औलाद है तो फिर बेवा को 12.5% सुमन कहते हैं, 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर औलाद नहीं है मरहूम की तो उनके माँ बाप को देखा जाएगा है कि नहीं है, फिर भाई बहनों को देखा जाएगा और अहलिया को 25% दे दिया जाएगा, 1/4। औलाद नहीं है ये मिल जाएगा जायदाद में से ऑटोमेटिकली, वो जैसा चाहे खर्च करे, उनकी मर्जी होगी। यहाँ तक कि वो दूसरा निकाह करती है तब भी अपने पिछले शौहर के मिरास में का पूरा हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो निकाह कर चुकी है लिहाजा आप मिरास नहीं देंगे। मिरास के मामले में बहुत डंडी मारते हैं हम लोग और लोगों को महरूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो इस तरह की बेईमानी करते हैं दरअसल अपने पेट में आग ठोस रहे और आग में दाखिल होंगे। आग में दाखिल, आग खा रहे हैं, आग में जाएंगे। लिहाजा ये आयत ये इब्तिदाई थी पहले बिल्कुल मदनी दौर के आगाज में कि कम से कम 1 साल की वसीयत करो, 1 साल तक वो मेरे घर में रहेगी, मेरे खर्चे पे रहेगी, जो भी मेरी मिरास से। बाद में अल्लाह ताला ने उनको 2 तरह से हकदार कर दिया है कानूनी तौर पर। एक या तो औलाद नहीं है बिल्कुल तो 25%, और अगर औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो लाजमी बात है बेटे बेटियों की जिम्मेदारी होगी ना माँ के ऊपर खर्च करें। तो ऐसी सूरत में माँ को 12.5% यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब वाला और हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ, हर सूरत में इरशाद फरमाया कि
متعلقہ خواتین کو تحفہ ملے گا بھلے انداز میں، حقاً علی المتقین، یہ ذمہ داری ہے اہل تقوی پر، متقیوں پر، کہ تو طلاق دینے کی شکل میں کچھ نہ کچھ تحفہ کو تاکید کی گئی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوں گے، 1 رکوع ہوگا، نہیں بیان کیا اس نے۔ لیکن نکاح طلاق کا مسئلہ آ گیا، وراثت کا معاملہ آ گیا، خاندانی زندگی کا معاملہ آ گیا، تو ایک ایک پہلو کھول کر بیان کیا جا رہا۔ عدت کیسی ہوگی، عدت کتنی ہوگی، کہاں رہیں گے، کون خرچہ دے گا، کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے والا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا انشاءاللہ قیامت کے دن، لیکن بندوں کے حقوق کا بوجھ لے کر جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا وہ مارا جائے گا۔ اور اس مشہور حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک بار یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا نادار کون ہے، لٹا ہوا کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا دکان فلاپ ہو گئی ہو، پیسے نہ ہو، کمانے کے قابل نہ رہ گیا ہو، بیمار ہو گیا، کہا ہے یہ سب کچھ نہیں، عارضی حالات ہے، آتے جاتے ہیں۔ فرمایا مسکین وہ ہے، نادار وہ ہے، لٹا ہوا پریشان حال وہ ہے کہ میدان حشر میں نمازیں لے کر گیا ہے، روزے لے کر گیا ہے، حج ہے اس کے نام اعمال میں، عمرے ہیں، ایک عمرہ نہیں کئی کئی عمرے کیا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، اللہ میرا یہ حق مارا تھا، اے اللہ میرا یہ حق مارا تھا، کسی کا بڑا حق مارا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا ثواب دے دیا، کسی کا اس سے کم حق مارا تھا اللہ تعالیٰ نے عمرے کا دے دیا، کسی کے چھوٹے چھوٹے حقوق مارے تھے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا دے دیا۔ اب یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتنے بندوں کے حقوق تھے کہ اس کی پوری نیکیاں بڑھ گئی، لیکن ابھی حقوق والے کھڑے ہوئے ہیں 2-4۔ تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا، حل کیا نکلا کہ جو حق مانگنے والے کھڑے ہوئے ہیں ان کے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا یہ گناہگار ہے، یہ لٹا ہوا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ سے تو امید رکھو، اپنے حقوں کو معاف کر دے گا، بندوں کے سلسلے میں مت رکھو، قیامت کے دن بہت سیلفش ہوگے، بہت سیلفش۔ ہر آدمی چاہے گا مجھے جنت ملے، ہر آدمی چاہے گا، چاہے ابا جائے نہ جائے، امی جائے نہ جائے، میں چلا جاؤں۔ لہذا اس دن کی تیاری کرے، بندوں کے حقوق طرف نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ ہو، ایک دوسرے کے حق کا احترام کریں، ایک دوسرے کے سلسلے میں ناصحانہ مخلصانہ خیر خواہی کا رویہ رکھیں، پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن نوازے گا اور اپنی جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔